بٹ صاحب کو جو سوال آیا ہے آڈینس کی طرف سے وہ یہی ہے کہ جو بریک اپ ہے، بریک اپ کیا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے، اور اگر یہ ہو جائے تو اس کو مینج کیسے کیا جاتا ہے. تو آئی تھنک یہ بہت ڈیپ سوال ہے یوتھ کے لیے، جو ایک ہے سوشل اینیمل، ایک ہوتا ہے ایموشنل اینیمل، ٹھیک ہے. تو میں اس کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں اس کو جو ہے نا وہ کچھ ایکسپیرینس شیئر کروں گا. کاؤنسلنگ کے اندر مجھے بے شمار ایسے لوگ ملے ہیں جنہوں نے اس سوال کو شیئر کیا مجھ سے. اور پھر دیکھیں میں بھی ینگ ہوں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ سر جو ینگ ہیں تو پھر ان کے اندر کا جو انسان ہے وہ بھی ینگ ہوگا، جبکہ میرے اندر کا انسان انتہائی بوڑھا انسان ہے، انتہائی بوڑھا انسان ہے. اور وہ میں قطع غلامی کی سر معذرت چاہوں گا، آپ کے اندر کا انسان اتنا ینگ ہے کہ اس نے ڈائریکشن چینج کر لی ہے، اور اس نے سیلف ایکچولائزیشن کی جو پہلی بنیاد ہے جی جی اس میں قدم رکھ لی ہے، اور اس لیے اس سے وہ ایک سٹیپ آگے کی سوچ ہے. جی جی. اب دیکھیں اگر آپ نوجوان ہیں تو شور آپ کے جذبات ہوں گے، آپ کے ایموشنز ہوں گے. انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا ہے. Obviously sir. اور اگر ہم اس لا کو قدرت کی طرف سے، اللہ کریم کی طرف سے یا اسلام کے اندر سے فائنڈ آؤٹ کریں کہ کیا یہ اکیلا واقعی نہیں رہ سکتا، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اسلام نے نکاح فرض قرار دیا کہ آپ کو نکاح کرنا ہے، ہر صورت میں کرنا ہے. اور اگر آپ نہیں کرتے تو مین کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے نا وہ اوبے نہیں کر رہے، مطلب کہ آپ نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن آپ نے اندر سے فالو نہیں کیا. اب اگر اسلام کی اس رول کی ڈیپتھ کے اندر جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کو انسان سے ملانے کے لیے، یعنی کہ آپ اکیلے رہ نہیں سکتے، تو اس کی وہ جو لونلینس کہہ لیں، اس کی تنہائی کہہ لیں، اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو ایک پیر میں بند کر دیا جاتا ہے، ایک پیر بن جاتا ہے اس کا، تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ کو سمجھیں، ایک دوسرے کی فیلنگ کو سمجھیں، ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھیں. اب جذبات بھی کئی قسم کے ہیں، جذبات کا کتھارسس ہو سکے. تو اس حوالے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کو فائنڈ کرتا ہے جس کے ساتھ وہ اپنی فیلنگز کا اظہار کر سکے. ٹھیک ہے، یہ تو بیس ہوگی کہ جو ہے نا وہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، یعنی کہ یہ چیز ہمیں کلیئر کر لینی چاہیے کہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بندہ جب جوان ہوتا ہے 5 سال کی عمر میں، 10 سال، پھر آگے چلتا ہے، یعنی کہ انٹر سے پھر میٹرک تک تو ایک بچی ہے یا بچہ اس کو شعور آ جاتا ہے، لیکن اتنا نہیں، مطلب کہ وہ کچھ نہ کچھ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ راستہ کس طرف جا رہا ہے. اب وہ اس راستے کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ، یہ ینگسٹر کی پرابلم ہے، یہ میں اس کو مسئلہ کہوں گا اور اس کو میں بڑا مسئلہ کہوں گا، اور تقریباً اس میں جتنے بھی ینگ ہیں فنامنا کہہ سکتے ہیں جی، اس کو بیئر کرنا پڑتا ہے. یہ آبویس ہوتا ہے ہر انسان پہ جب ایک وہ آ جاتا ہے نا فیز، جی، تو اٹس آلسو ان ہیومن نیچر. وہ ایک میرا ان کا نام نہیں میرے مائنڈ میں آ رہا ہے، لیکن ان کی بڑی پیاری ایک کوٹیشن ہے کہ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ٹو بی انڈرسٹوڈ از ون آف دا مین گول آف ہیومن لائف. ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. تو آئی تھنک اٹس ٹرو. صحیح بات یہ ضروری بھی ہوتا ہے کہ آپ بھی سمجھ سکیں اور آپ کو بھی سمجھا جائے. یہ لائف کا ایک بہت بڑا ایک خلا رہ جائے اگر اس طرح نہ ہو. اور جن لوگوں کی لائف میں یہ چیز لیک کرتی ہے ان کا بزنس بھی کافی سکسیزفل ہوتا ہے. جو سپرفیشل لائف ہے ان کی وہ کافی بظاہر لگتی ہے کہ دے آر لیونگ اے ویری ہیپی لائف. صحیح بات. بٹ وین اٹ کمز ٹو ریلیشن شپ اینڈ فیملی لائف اینڈ پرسنل لائف تو اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں بالکل. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز ہے. اب جب آپ نے ریلیشن بنا لیا، دیکھیں ریلیشن بنانا کوئی نجائز نہیں ہے، کوئی غلط کام نہیں ہے، اور کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے کہ آپ نے ریلیشن بنا لیا تو بھئی آپ نے کوئی جو ہے نا وہ کسی ملک کی باؤنڈری کراس کر دی ہے، ایسا نہیں ہے. تعلق ہونا چاہیے، اور تعلق کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تعلق ہونا چاہیے، لیکن تعلق بنانے سے پہلے آپ کو مخلص ہونا چاہیے. آپ مخلص ہیں
اور آپ کسی ایسے انسان کو فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں جو مخلص نہیں ہے، مطلب کہ آپ نے صحیح وقت پہ غلط فیصلہ کر لیا، آپ نے صحیح وقت پہ کسی ایسے انسان کو اپنی پریارٹیز کا حصہ بنا لیا، اپنی پریفرنس دے دی ہے جو اس قابل نہیں ہے، جو ڈیزرو نہیں کرتا. تو پھر آپ نا مینٹلی تیار رہیے کہ آپ کو ایک ایسا جو ہے نا وہ آپ کو طوفان برداشت کرنا پڑے گا، جس میں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اسٹیبل کر گئے، بچ گئے، کسی چیز کو آپ کسی چیز سے اسٹک کر گئے اور آپ نے اس کی ڈیوریشن کو گزار لیا تو کسی نے آپ کو آ کے بچا لیا، آپ کو آ کے بچا لیا، یو آر لکی. اور اگر آپ نکل گئے مین کہ آپ نے قابو نہیں کر سکے، تو پھر میں نے لوگوں کو پاگل ہوتے دیکھے. میرے پاس بہت سی ایگزامپلز ہیں کہ جو ایموشنز کی کشتی کے اندر سفر کرتے ہیں اور پھر ان کو ہچکچولے نہ آئیں، ان کی کشتی ڈوبے نہ. آپ یوں کہہ لیں کہ اگر ڈوبتی نہیں تو کم سے کم اس کے ساتھ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ بیچاری چلنے کے قابل بھی نہیں رہتی. ٹھیک ہے، اس میں ٹائنی سے سوراخ آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ سوراخ اس کو، یعنی کہ کشتی ہمیشہ اپنے پانی سے ڈوبی ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ بارش ہوئی تھی اور کشتی ڈوب گئی تھی، ایسا نہیں ہوتا. آپ ایک اور چیز ہے، تعلق بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، مطلب کہ آپ ریلیشن میں ہیں تو یہ برا نہیں ہے، لیکن اب اس کے بعد آپ نے ریلیشن بنایا، آپ کی فیلنگ مکمل ہو گئی، آپ کی جو نیڈ تھی، آپ کی جو ڈیزائر تھی وہ بن گئی کہ میرا ریلیشن ہونا چاہیے، اور آپ نے بنا لیا. اب اگر آپ کو یہ عادت ہے کہ میرا ریلیشن ہونا، یہ بڑی بری عادت ہے، مطلب کہ آپ ہر جگہ پہ ریلیشن بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. سر آئی پرسنلی تھنک کہ جو یہ عادت ہے نا، یہ عادت پڑتی ان لوگوں کو ہے جو کہ ریلیشن، جن کا پرپس ہوتا ہے ریلیشن بنا دینا، جی اور وہ پرپس لیس ہوتے ہیں. ایسے بالکل ایسے ہیں. آئی پرسنلی تھنک کہ ریلیشن میں بھی ہم اپنا وقت دے رہے ہوتے ہیں، وچ از دا موسٹ پریشیس تھنگ ان دس ورلڈ. تو وقت دے رہے ہیں، اس کا کوئی پرپس ہونا چاہیے. اور یہاں پہ ایک سیکنڈ، اگر کوئی یہ کہنا کہ آپ نے مجھے دیا کیا ہے، تو یار وہ جو بات کہ میں نے وقت دیا ہے تو اس اوپر میرے پاس اور ہے بھی کیا. باقی چیزیں تو کیونکہ وقت جو ہے وہ نہ تو کوئی خرید سکتا ہے اور نہ کو وقت کی پرائس ہے. یعنی کہ وقت یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے زندگی دی، اب زندگی آپ نے دی ہے تو زندگی اگر آپ نہیں رہتے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ کی زندگی آپ کو دی جائے گی، تو بھئی یہ کیسے پاسبل ہے؟ زندگی واپس نہیں ملتی، کیونکہ وقت، اب آپ نے جس کو وقت دیا ہے مین کہ آپ نے اس کو زندگی دے دی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں. ماشاء اللہ سے سر، آپ نے تو ایک بڑا ہی ہمارا فریکوینٹلی کویسچن جو ہے اس کو آنسر کیا ہے، اینڈ آئی ہوپ سو کہ audience will be able to understand, inshallah, sure, and will also be able to correct themselves, sure, if something is going wrong in their life. So sir, ایک اور میں آپ سے کہوں گا اس میں ہی اسی کویسچن کو آگے کرتے ہوئے کہ ایک جو آپ کا ریلیشن شپ ہے اس کی ایج کتنی ہونی چاہیے؟ بیکاز آئی ہیو سین پیپل، اینڈ آپ کو بھی آبویس سی بات ہے کہ اس طرح کی کیسز کافی زیادہ کوانٹٹی میں آئے ہوں گے کہ جی آئی ایم کمیٹیڈ ٹو سم باڈی فرام 10 years اینڈ اسٹل وی بوتھ آر سفرنگ فرام دا سیم پین. تو اس ٹائم کا جو آپ ٹائم دے رہے ہیں کو ایک اپنے ریلیشن شپ کو، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے ان اے سینس کہ اس کے بعد یا تو پھر آپ کو موو آن کرنا چاہیے یا آپ کو ڈفرینسز کلیئر کرنا چاہیے؟ بالکل، یہ یوتھ کی جو ہے نا وہ یوتھ کی نمائندگی کر رہے ہیں بٹی صاحب کہ جو نوجوان ہیں جو ریلیشن بناتے ہیں، یعنی کہ جن کا ابھی بریک اپ ہونا ہے، ابھی ہوا نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی بات کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کسی سے ریلیشن بنایا ہے تو ٹائم پاس نہیں ہونا چاہیے یار. مطلب کہ آپ یہاں پہ آپ کا فرینڈ ہو رہا ہے، آپ کی وائف ہو رہا ہے، آپ کا یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ مطلب کہ آپ نے اتنی زیادہ کیٹیگرائز کی ہوئی ہیں، اتنی آپ کے پاس شدید محبت ہے، آپ کے پاس محبت کی بوریاں کہہ لیں یار، ٹھیک ہے نا، میں اس کو سادہ لفظوں میں بند کرتا ہوں کہ آپ اس کو جہاں دل کرتا ہے خالی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں لمٹ ہونی چاہیے. ہاں اب آپ نے ریلیشن بنا لی ہے، آپ کسی کے ساتھ چل رہے ہیں، تو جو ایموشنلی ریلیشن ہے اس میں اگر بات کرتے ہیں فیمیل کی یا میل کی،
تو مذاق نہ کریں. مطلب کہ آپ نے کسی سے ریلیشن بنایا, ایموشنل ریلیشن بنا, اور اس کی بیس یہ تھی کہ کل کلا کو ہم شادی کریں گے. اب آپ نے جناب کیا کیا, آپ کھلواڑ کرتے ہیں, سال چلے, 2 سال چلے, 5 سال چلے, جتنے بھی چلتے ہیں, اس کے بعد آپ مجبوری ایڈ کر دیتے ہیں کہ نہیں یار کاسٹ ایسی نہیں ہے, حالات ایسے نہیں ہیں, کے ساتھ ہم جسٹیفائی کرنے لگ جاتے ہیں جو کہ ٹائم ہم آلریڈی ویسٹ کر چکے ہوتے ہیں. یہ بہت پڑی جاتی ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آپ محبت کے بعد محبت کو نکاح میں کنورٹ کر سکتے ہیں, آپ محبت کو نفرت میں نہیں کنورٹ کر سکتے. یا آپ موو آن کر جاتے ہیں کہ چلیں جتنا یہاں پہ کھیلیں اب اتنا کہیں اور تو پھر کھیلتے کھیلتے آپ مطلب کہ آپ پھر ہٹلر بن جائیں گے آپ ایسے لوگوں کے, مطلب کہ جو ہمیشہ وانٹیڈ ہوتے ہیں. تو جس نے بھی برا کیا ہے پھر اس کو اپنے جو ہے نا وہ برے کا بھگتنا پڑتا ہے. آپ ریلیشن بناتے ہیں اس کو مکمل کیجیے. اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو ریلیشن بنا, اب اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جب ریلیشن ان کا بریک اپ ہوتا ہے تو وہ پاگل تک ہو جاتے ہیں. مطلب کہ نہ صحت کی فکر ہے, نہ انہیں گھر کی فکر ہے, نہ باہر کی فکر. اچھا فکر ہوتی تو وہ یہ نہ کرتے ہیں. میرے سر وہ کنسیپٹ آتا ہے کہ بھئی ہو جاتا ہے, یہ تو ایک کنسیپٹ ہے نا کہ جس طرح کوئی بھی چیز ایکسیڈنٹلی اگر کر جاتی ہے, یہ آپ اس طرح ہونا نہیں چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی یہ فریز ہے کہ بھئی ہو جاتی ہے, محبت ہے یہ ہوتی ہے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. تو ناؤ پرسن از ہیلپ لیس. اب اس کے لیے کوئی میریکل ویٹ کر رہا ہو تو وہ اس کی بچت ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ اس کا ہو جانا برا نہیں ہے جی, لیکن اس کا میرا ماننا ہے کہ ہر جگہ پہ ہو جانا بڑا برا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ایج فیکٹر ہے, مطلب کہ آپ 10 سال کے ہیں, 12-15 سال کے ہیں, اس کا ڈیوریشن ہوتا ہے کہیں. اچھا جو اس کو لانگ ٹرم سسٹین نہیں کر سکتے وہ تو ہو جاتے ہیں پاگل, ٹھیک ہے نا. اور ان کا جو حال ہوتا ہے وہ پھر پاگل خانے میں آپ جا کے آبزرو کر سکتے ہیں کہ مجھے میری محبت نہ ملی اور میں جناب اس کے لیے دیو داس بن گیا اور میں نے سر پھاڑ دیے اور سر پھڑوا لیے اور یہ وہ. اچھا یہ سب فلمیں ہوتی ہیں اور یہ حقیقت میں ہوتی ہیں, یہ سچی ہوتی ہیں. اچھا یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کروں گا, بریک اپ کے ریلیشن کی جو ایج ہے, اگر آپ کا بریک اپ ہوا ہے تو اس میں کیا ہے کہ یہ میرا ماننا یہ ہے, میرا ایکسپیرینس یہ بتاتا ہے کہ کم سے کم 36 دن اور اس سے اوپر میکسیمم اور منیمم 36 سے 41 دن اس کے اندر بات ختم ہو جاتی ہے. آپ نے کوئی ہیبٹ ڈالنی ہے, آپ کوئی اپنے آپ کو آپ کسی ہیبٹ کو اپنانا چاہتے ہیں تو 21 دن کا ٹائم لگتا ہے. اور اس طرح اگر آپ کسی ایموشن کو یعنی کہ جو آپ کی فیلنگز ہیں آپ کے اندر بیٹھی ہیں, آپ ان کو نکالنا چاہتے ہیں, روٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے سر میری طرف سے 41 دن کا ٹائم ہوتا ہے. لیکن 41 دن میں آپ کا وہ جو بریک اپ جو آپ کو بیئر کرنا پڑا ہے, 41 دن میں اس کے اثار بھی, یہ جو بلاسٹ ہوا آپ کے اندر ایموشن کا, میں اس کو ایموشن کا بلاسٹ کہتا ہوں, 41 دن میں اس کے اثار ختم ہو سکتے ہیں. لیکن اب سوال یہ بنتا ہے کہ سر 41 دن میں تو وہ ختم ہو جائے گا, لیکن کون سا طریقہ ہے جس کے تحت ہم وہ کریں تو وہ ہم اس کے اوپر پورا ہوتا کریں. تو ایگزیکٹ آپ کی جو ٹائمنگ بتائی ہے, people are suffering from years. اچھا لوگ سالوں تک صبر کرتے ہیں, انتہائی بیوقوف لوگ ہوتے ہیں وہ. میں یقین جانے ایسے لوگوں کو کہوں گا کہ ایموشنلی بیکار لوگ, جذباتی طور پہ زیرو لوگ. اور دیکھیں یار آپ نے بریک اپ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک ہوتا ہے ہونا, ایک ہوتا ہے کرنا. آپ نے پورے گراؤنڈ تیار کی بریک اپ کروانے والی, ٹھیک ہے, اب ہو گئے تو آپ پاگل ہو گئے. مطلب کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ یار میں نے یہ کیا تو اس کے بعد یہ ہونا ہے. اب میں یہاں پہ نا چند ایک ایسی چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو بی سیریس. دیکھیں یوتھ, میرے پاس بہت سے ایسے کیسز آئے ہیں جس میں نوجوان لڑکی ہے, نوجوان لڑکا ہے, اور وہ اس وجہ سے اپسیٹ ہے کہ سر جو ہے نا وہ بریک اپ ہوا, ہمارا کسی سے ریلیشن تھا, ہم ریلیٹیو تھے یا ریلیٹیو نہیں تھے, اور ہم نے ایک دوسرے کو سبز باغ دکھایا. اچھا ایک اور چیز جو میں بڑا ہنستا ہوں ان چیزوں پہ نا, شاید میں فیس سے گزر گیا ہوں اس لیے, دونوں الو بنا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو, اور ٹھیک ٹھاک الو بنا رہے ہوتے ہیں, اور پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ الو بنا رہا ہے, لیکن پھر بھی وہ جو سامنے والا مہان ہے نا وہ بات سمجھ جاتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں بالکل ایسے ہی ہے. سر ایک فنی سا نا, جی آپ مائک لیجیے. مائنڈ میں ہے ہلکا سا, میں بس لگا ہوں کہ who is more responsible,
اور یہ بہت ایک ڈسکشن والا ٹاپک رہا ہے کہ ہوتا قصور دونوں کا ہے, بٹ اسٹل وٹ ڈو یو کنسیڈر, ہو ڈو یو کنسیڈر مور ریسپانسبل, گرل اور اے بوائے؟ میری طرف سے جو گرلز ہوتی ہیں نا یہ مخلص ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے, اگر آپ کا بیک گراؤنڈ اچھا ہے, آپ کے پاس مین کے, لیکن ساری بھی نہیں ایسی, ہم اس کو 100% نہیں کہہ سکتے, 50-50 کر لیں. میجارٹی میں سر 50 نہیں 75 تک آپ کر سکتے. اچھا بٹ صاحب کہتے ہیں 70%, تو میں بھی ان سے بھی اتفاق کرتا ہوں. اب اگر آپ کو بریک اپ کا سامنا کرنا, دونوں برابر کے شریک دار ہیں, مطلب کہ دونوں برابر کی حصے دار ہیں, تالی ایک ہاتھ سے بجتی نہیں ہے. ایک ہاتھ سے تو بھئی ہاتھ بند ہوتا ہے, مٹھی بند ہو سکتی ہے, تالی نہیں بجا سکتے آپ. کلیپنگ کے لیے آپ کو دونوں ہاتھوں کو بجانا ضروری ہوتا ہے, ملنا ضروری ہوتا ہے, سو دونوں کا حصہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ ایڈ کروں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ سر کیسے پاسبل ہے کہ آپ نے 41 دن کا ٹائم دیا اور اس میں وہ جو بلاسٹ ہوا ہے, آپ اس کے جناب جو جتنے بھی ذرات ہیں, وہ سکریپ جو گاربیج جو اکٹھا ہوا آپ کے اندر بلاسٹ ہوا, اب اس کو سر دیکھیں ہم بریک اپ کے بعد ہوتا کیا ہے کہ موسٹلی لوگ جب, اچھا نا وہ ایک یہاں پہ میں ایک اور فنی چیز ایڈ کرتا ہوں, جب بریک اپ ہوتا ہے نا تو بریک اپ کے دوران کی جو فیلنگز ہے, خیر میں نے ایک کاؤنسلر کے طور پہ, کنسلٹنٹ کے طور پہ میں نے یہ ساری چیزوں کو بڑے ڈیپ ہو کے سنا بھی ہے, فیل بھی کیا ہے, بیئر بھی کیا ہے, یوں کہہ لیجیے. تو یہ چیز بیئر کرنے میں جب دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں نا, سیپریٹ ہوتے ہیں, تو ایسے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں جیسے وہ, میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے, اگر کسی خسرے کو توڑ کے دیکھیے ہے نا, ٹھیک ہے, شی میل کو, تو اس کے بعد وہ جتنی دعائیں وہ دیتا ہے, اس سے بھی زیادہ دعائیں جب دونوں سیپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بہتر نہیں کہ وہ ریلیشن شپ کے دوران وہ گالیاں بھی دیتے رہتے ہیں, لیکن سیپریٹ وہ دعا پہ کرتے ہیں اپنا. آئی تھنک اگر آپ اس کو اس پہ بول دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ ایک بات فنی تھی کہ نو ڈاؤٹ ان ڈیورنگ ریلیشن شپ وہ اگر گالیاں بھی دیتے رہے, کلیش ہو جاتے ہیں, گالیاں بھی چل جاتی ہیں, بڑا کچھ ہو جاتا ہے, تو دعا اختتام جو ان کا ہے وہ دعا پہ ہوتا ہے, تو isn't it a good thing? ٹاپک بیسیکلی یوتھ آپ کے لیے ہے, تو کسی بابے کو ریکوائر نہیں ہے یہ ٹاپک, ٹھیک ہے, اور نہ کسی بابا طبیعت کو ریکوائر ہے. ایسے یہ کہ ریلیشن جب بنتا ہے نا تو اس میں اچھا آپس میں ایک دوسرے کی وہ اچھی خاصی واٹ لگانے کے بعد, ایک اچھا خاصا ذلیل کرنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ سی یو کہ اللہ حافظ, بائے, ٹیک کیئر, اپنا خیال رکھنا وغیرہ وغیرہ, بنڈل آف پریئرز, ٹھیک ہے. بیسیکلی وہ یہ نا یہ ایک اچھا پہلو ہے ریلیشن کا. اور یہ ریلیشن اس طرح کے ریلیشن لانگ ٹرم چلتے ہیں جس میں آپ ہمیشہ ایک دوسرے کو ذلیل کے بعد آپ اسے دعا دے کے بھیجتے ہیں کہ دوبارہ پھر اگر مرے نہ تو میں آپ کو پھر اسی سلوک کے ساتھ پیش آؤں گا. یہ ایک اچھی چیز ہے, لیکن میرا یہاں پہ اگر آپ اس کو ٹیک از ایز سیریس لیں تو یہ بڑے نیگیٹو پوائنٹ ہے اس بندے کے لیے جس کے پاس سیلف اسٹیم ہے. آپ کے پاس اگر آپ خود دار انسان ہیں, آپ کو سر الاؤ کرنا مشکل ہو جائے گا. آپ خود کو پرمیشن نہیں دے سکتے کہ آپ کو کوئی گالی تو دور کی بات ہے اوئے کر کے بھی بلائے, آپ کو کال پہ بات کرے, لائیو بات کرے, مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ جو کھچڑی دونوں طرف پکڑی ہوتی ہے, یہاں پہ سب چلتا ہے. اس حمام میں دونوں ہی ننگے ہوتے ہیں. انٹیگریٹی لوز کر کے آپ ادھر کے لیول کو کراس کرتے ہیں نا. تو 41 دن کا جو رول آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے وہ یہی ہے کہ بریک اپ کے بعد کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ متعلقہ بندے سے جو بریک اپ جسے ہوا ہوتا ہے, دیکھیں مکمل طور پہ ہمیں کٹ آف کرنا ہے. اگر آپ کے پاس پک ہے تو ختم کیجئے, ڈیلیٹ کیجئے. آپ کے پاس کوئی گفٹ ہے تو اس کو آؤٹ کیجئے, اپنی نظروں سے ہمیشہ کے لیے ختم کیجئے. اگر آپ کے پاس ٹیکسٹ ہے واٹس ایپ پہ, سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں جہاں پہ آپ ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں اس کو ختم کیجئے. ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم بلاک کرنے کے بعد دوبارہ اس کو ریسرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ جو ہماری فیلنگز ہیں, جو ہماری انٹینشنز ہیں, جو ہمارا خیال ہے, اس کو کیا ملتا ہے؟ اسے ملتا ہے کہ مجھے یہ ٹریک ملا ہے, میں نے اس طرف جانا ہے. اب جب آپ خیال کو خیال دیں گے نا, اور وہ خیال ہوا متعلقہ بندہ جس کو آپ نے چھوڑنے کا مائنڈ بنایا ہے, تو کیا ہوگا کہ وہ جان چھوڑنے کی بجائے وہ خیال آپ کے ساتھ پہ سوار ہو جائے گا. اور اس سے کیا ہوگا کہ سر یہ بعض دفعہ سیلف ریگریٹ میں بھی یہ کنورٹ ہو جاتا ہے. جی کنفرم ایسے ہی. اب جب آپ نے ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اوپر سے آپ نے چھوڑ دیا ہے, ادھر سے آپ نے دوبارہ پھر فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں,
تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ میرا فارمولا کام نہیں آئے گا. اگر آپ A to Z ٹوٹل کٹ آف کرتے ہیں، مین کہ اس کے ریلیشن جتنے بھی ہیں، جہاں جہاں بھی ریلیشن ہے آپ ان کو بھی ڈسکس نہیں کرتے، آپ کسی چیز کو ڈسکس نہیں کرتے، تو 36 دن تک آپ اس کے اندر سے ریکور ہو کے باہر آ جائیں گے. اور اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ بریک اپ کے بعد آپ جب اس کو ریممبر کریں گے، بار بار کریں گے، تو تیار رہیے گا کہ 36 کی بجائے 3600 سال تک بھی نجات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کچھ سجیشنز تھی جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں. ابھی اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بریک اپ کے ریلیٹڈ لوگ ہوتا ہے. اچھا، اس میں نا خوراک کا پہلو میں ایڈ کرتا ہوں. بریک اپ ہوتا ہے نا، براک بریک اپ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ ذرا اپنے آپ کی کیئر کریں. مطلب کہ جو آپ کی ڈریسنگ ہے اس کو مزید برائٹ کر دیں، اس کو VIP کر دیں. اپنا جو آپ کا، اگر آپ میل ہیں یا فیل جو بھی ہیں، آپ اپنا جو آپ کا جو مین کے صفائی ستھرائی والا نظام ہے اس کو مزید اچھا کر دیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو پراپر واک کا جو ہے نا وہ کو ٹائم مینیج کریں تاکہ آپ واک کریں. آپ کی جو انرجی جو نکلنا چاہ رہی ہے اور نکل نہیں رہی، ٹھیک ہے، آپ اس انرجی کو جب لگائیں گے ایکسرسائز کے اندر تو کیا ہوگا کہ وہ تھاٹس اس طرف ریلیز ہو جائیں گی اور آپ ڈی ٹریک ہو جائیں گے. وہ جو تھاٹ کا پیٹرن بنا ہے وہ ٹوٹے گا تو یقیناً آپ ریلیکس فیل کریں گے. چینج ہو جائے گا. جی، اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ جو مینٹل ڈائٹ ہے نا یہ بہت ضروری ہے. جسم کو خوراک دیں لیکن اس کے ساتھ دماغ کو بھی خوراک دیں پازیٹیو تھاٹس کی. یہ تمام چیزیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ سٹک ہیں اور سٹک رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ انہی کے لیے ہیں. اور اگر آپ بڑی منزل کے مسافر ہیں، کہیں کچھ زندگی میں نام پیدا کرنا چاہتے ہیں، مقام پیدا کرنا چاہتے ہیں اور مخلوق کے لیے ایک مفید انسان کے طور پہ سامنے آنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو ان چھوٹی چھوٹی جو راستے کی رکاوٹیں سے نکلنا ہوگا. اور اگر آپ انہی چیزوں سے سٹک کر جاتے ہیں تو پھر آپ آگے نہیں جا سکتے. سو کوشش کریں کہ ریلیشن بنائیں اور اس کو مکمل کریں. یعنی آپ نے محبت کی تو محبت کو نکاح میں کنورٹ اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ محبت کر لیں، نہیں تو ہر جگہ پہ یہ جو بانسریاں نے بجانے کی ایسی ضرورت نہیں ہے. زندگی بڑی مختصر ہے اور زندگی صرف یہ بریک اپ اور پیچ اپ اور میچ اپ کی بانسری بجانے کے لیے نہیں ہے، اور بڑے بڑے پرپز اس کے اندر موجود ہیں. انجوائمنٹ کے لیے کافی زیادہ چیزیں ہیں. جی ادر دین ہیونگ اے ریلیشن شپ. بالکل ایسی ہے. آپ اپنے سیلف کو ڈسکور کرنے میں بھی جو بندہ کمیٹڈ ہو، شور ڈیفینیٹلی وہ بھی انجوائے کرتا ہے لائف کو. بالکل ایسی ہے. اور اس میں سب سے زیادہ آخر اپنی جان تو پیاری ہوتی ہے نا. صحیح بات ہے. پریٹینڈ کسی کے لیے کر دینا ایک بات ٹھیک ہے اپنے آپ تک. تو سیلف ڈسکوری کے لیے بھی سیلف ڈسکوری بھی بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اور اگر آپ اس میں ہیں تو آئی تھنک نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں انہوں نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ ایڈ کر دیا اس کے اندر کہ سر اگر آپ بریک اپ کے اندر ہیں تو آپ پھر کریٹ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس جو ہے نا وہ کیونکہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ آپ کریٹ کر سکیں. بریک اپ والا بندہ تو مایوس ہوتا ہے، وہ تو ہمت والا انسان ہوتا ہے اور اسے تو لگتا ہے کہ جیسے جو ہے نا وہ تمام راستے بند ہو چکے ہیں، دنیا اس کے لیے محدود ہو کے رہ جاتی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. یہ جسٹ ہماری سوچ کا پیٹرن ہوتا ہے. اور اگر آپ سیلف ڈسکوری کرنا چاہتے ہیں اور آپ اوپر سے بریک اپ کا شکار ہیں تو یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایسا نہیں ہوگا. بالکل بھی مینٹل ہاؤس میں پہنچ سکتے ہیں، ادروائز اور جو ہے نا وہ اس میں نہیں ہے کیونکہ اس میں کچھ ہے ہی نہیں. یہ کمفرٹ زون ہوتا ہے اور یہ آپ کی جو ہوپلیس جو آپ کی ہوپلیس یوں کہہ لیجیے کہ ویلی ہوپلیس ویلی ہے. اب اس کے اندر آپ کو کیا ملے گا؟ گارڈن، بٹ سب گارڈن کہہ رہے ہیں تو میں تو زون کہہ دوں گا کہ زون کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. سو احتیاط کیجیے، محبت ضرور کیجیے لیکن محبت کا مذاق مت اڑائیے. آپ انسان ہیں، آپ کے جذبات ہیں اور وقت انسان پہ آ جاتا ہے، ہر انسان پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، بھگتنا پڑ جاتا ہے. سو کوشش کریں کہ کسی کے ساتھ برا نہ کریں، مخلص رہیں، مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں. اور ایک اور بات آخر پہ میں آپ سب کے نام کروں گا کہ زندگی رونے دھونے کا نام نہیں ہے. انتہائی پرسکون زندگی بن سکتی ہے اور بنی بھی ہوئی ہے اگر آپ اس کے اندر اپنی طرف سے تھوڑا سا پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں. زیادہ نہیں، جو سوچ رہے ہیں سوچیں، بس نا روز اپنے آپ کو ریمائنڈر دیں کہ میں نے ہمیشہ ہر چیز کا پازیٹیو پہلو لینا ہے، ہر چیز کا پازیٹیو. میں نے نیگیٹو کو ڈسکس ہی نہیں کرنا. تو زندگی آپ کی مزید پرسکون ہو جائے گی. دعا میں یاد رکھیے گا. اور میں آج کے اس انٹرویو سیریز کے لیے بٹ صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انہی سے جو ہے نا وہ میرا آخری سوال ہوگا کہ آپ اس حوالے سے بریک اپ اور پیچ اپ کے حوالے سے فیوچر جو یوتھ ہے ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ اگر یہ ان چیزوں میں اسٹک ہوئے، ان چیزوں میں خود کو انگیج کیا تو فیوچر کے لیے کیا یہ مفید ہو سکتا ہے یا اس کا کچھ نقصان ہو سکتا ہے؟ جی فرسٹ آف آل سر تھینکس ا لاٹ.
جتنا آپ نے الیبوریٹ کر دیا ہے اور جتنا آپ نے ایکسپلین کر دیا ہے آئی تھنک اٹس مور دین انف. اور اسی میں سے کچھ چیزیں چرا کے پرسنل تو میں شیئر نہیں کروں گا تو اسی میں سے کچھ چیزوں کو چرا کے میں اتنی سر کہہ سکتا ہوں کہ ٹائم از امپورٹنٹ. شور ویری گڈ. پرپس اینڈ ٹائم, دیز ٹو تھنگز آر دا موسٹ پریشیس تھنگز ان دس لائف. اور آپ کی ایج کیا ہے, آپ کی جو بھی ایج ہے, آپ جو بھی کام کر رہے ہیں, آپ جدھر بھی ہیں, اگر کسی بھی ادر دین ہیونگ اے ریلیشن شپ کوئی بھی چیز آپ کو ان دو چیزوں کی سیکریفائس کسی چیز کے لیے کرنی پڑ رہی ہے تو پلیز بی کیئرفل. کیونکہ یہ دونوں چیزیں آپ کو انویسٹ اس چیز میں کرنی چاہیے جس کا آپ کو پتہ ہو کہ رزلٹ اگر پازیٹیو میں نہیں آئے گا تو نیگیٹو میں بھی نہیں آ سکتا. اور اگر یہ مجھے کچھ دیں گی نہیں تو یہ لے بھی نہیں سکتی. صحیح بات. تو یوتھ کے لیے سر آپ نے آلریڈی بڑا کمپریہنسو کوئی آپ کی طرف سے میں سر یہی کہوں گا کہ یوتھ کو بی کیئرفل. یوتھ شوڈ بی کیئرفل وین وی آل شوڈ بی ویری کیئرفل وائل انویسٹنگ آور ٹائم آن اے پرٹیکولر پرسن. میں تو سر یہی کہوں گا کیونکہ ٹائم از دا موسٹ پریشیس تھنگ. جس طرح ابھی ہماری سٹنگ تھی اور اٹ واز ونڈرفل ہیونگ سٹنگ ود یو اینڈ ہیونگ کنورسیشن آن the most frequently. I would like to add some things in this. Sure sir, you can. اس طرح کی مزید کریٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ان کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے. اور میرا دعویٰ ہے, میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی ہوپ لیس انسان کو, کسی بھی ہمت ہارے ہوئے انسان کو میرے چینل پہ لیں اور میری کوئی 5 سے 7 ویڈیوز اس بندے کو دکھا دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہوپ لگ جائے گی, اسے امید لگ جائے گی کہ ابھی زندگی باقی ہے, ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.